سورۃ النساء کی آیت نمبر 176۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورۃ النساء کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال ہے کلالہ کی وراثت کے متعلق۔ کلالہ کی وراثت کیا ہوگی؟ کلالہ کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ حضرات اس آیت مبارکہ کا ربط سماعت فرما لیں۔ سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ علماء نے دو طرح سے ربط لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ آیات میں یہودیوں کے ایک سوال کا ذکر ہوا تھا۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں اتر رہا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، آپ کو ایسے اکٹھے کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ پاک نے ان کے اس سوال کے جواب بھی دیے۔ یہ سوال بھی بڑا ٹیڑھا سا تھا، اس سوال کا سر پاؤں بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی شرارتوں خباثتوں کو بیان کیا کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے سوال کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ یہ سوال ہوتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ ایسے سوال ہوتے ہیں جو عملی سوال ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کم سوال پوچھا کرتے تھے، بہت کم، لیکن جو پوچھتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں پوچھنے کی یا تو جو عملی مسائل ہیں ان کے تو پوچھنے کا تصور ہی نہیں رہا۔ پوچھیں گے بھی تو ایسے سوال جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مثلا کوئی سوال کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی سوال کرتا ہے، ایک شخص سوال کرنے لگے یہ جنات جو ہے یہ پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ان کو لیٹرینیں بنا کے دینی ہے، سوال کیا سوال کرتے؟ کوئی سوال عملی سوال ہو، بھئی میری قبر میں کیا ہوگا، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میرے پاکی ناپاکی کے کیا احکامات ہیں،
کاروبار کیسے کرنا ہے، حلال حرام کی جو ہے صورتحال سامنے رکھی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایسے کام کے سوال کیا کرتے تھے، اور فضول سوال، خام خواہ اپنی علمی قابلیت کو جھاڑنے والے سوال، وہ یہودیوں کا طرز تھا۔ ایک تو اس میں مناسبت یوں ہے، اور دوسرا ربط علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت مبارکہ کے آغاز میں بھی وراثت کے احکامات کا ذکر تھا، درمیان میں بھی اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکامات کا ذکر کیا، اور اب یہ آخری آیت مبارکہ میں بھی وراثت کے احکامات کا ذکر ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وراثت کی صحیح تقسیم اللہ رب العالمین کے نزدیک کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اس کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابیاں، جو دشمنیاں، جو لڑائیاں اور فساد پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے خوفناک اور ہولناک ہیں۔ اس لحاظ سے گویا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنی وراثت کی تقسیم کو صحیح کرو۔ فرمایا یستفتونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ ان کو مسئلہ بتاتا ہے کلالہ کا۔ فتویٰ پوچھنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا عمل ہے، اور فتویٰ دینا اللہ رب العالمین کا عمل ہے۔ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ کلالہ میں کیا کرنا ہے۔ کلالہ کا مادہ کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اکلیل سے بنا ہے، کلالہ اکلیل سے نکلا ہے، اور اکلیل جو ہے وہ کہتے ہیں تاج کی اس سائیڈ کو، جو تاج بنے ہوتے تھے اس کے جو کنارے ہیں ان کناروں کو اکلیل کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ سجاوٹ، بناوٹ سارے تاج کی وہیں پہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کلالہ سے مراد وہ وارث ہے جو براہ راست میت کے وارث نہیں ہیں، لیکن کمزور وارث ہیں، سائیڈ پہ کناروں والے وارث ہیں، اس لیے ان کو کلالہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، صرف بھائی یا بہنیں اس کے وارث ہوں، ان ورثاء کو کلالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور وارث ہیں۔ اصل وارث کسی بھی میت کا اس کا بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے، یا بیٹا نہ ہو تو پوتا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر کمزور وارث یعنی بھائی بہن اس کے وارث بنتے ہیں۔ اور دوسرا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ کلال سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کمزوری، نرمی۔ چونکہ یہ کمزور وارث ہے اس لیے ان کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا سوال یہ تھا کہ کوئی آدمی مر گیا اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، بھائی اس کے وارث ہے یا بہن اس کی وارث ہے، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس مسئلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر ایک طرح کے ہی ہیں، عرب کے معاشرے میں جہاں شادیوں کا بہت رواج تھا وہاں تین طرح کے بھائی بہن ہوا کرتے تھے۔ ایک بھائی بہن اخیافی، اخیافی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔ ان کی وراثت اس سے پہلے اللہ رب العالمین بیان فرما چکے ہیں، وہ ذوی الفروض میں ہے، ان کا مقرر حصہ ہے۔ یہاں مراد دوسرے دو بھائی بہن ہیں۔ وہ بھائی بہن یہ ہیں کہ جو
اللَّاتی ہوں یا حقیقی ہوں۔ اللَّاتی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، اور حقیقی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جن کا ماں باپ دونوں ایک ہو، جو ہمارے یہاں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ یہاں انہی کی وراثت کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان امرؤ ہلک، اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، ولہ اخت، لیکن اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بہن ہے۔ اب بہن کو کیا ملے گا؟ فرمایا فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا مال ملے گا۔ باقی آدھا کہاں جائے گا؟ اس کے متعلق آگے دو رائے ہیں علماء کی، ایک یہی کہ باقی آدھا بھی بطور عصبہ اسی بہن کو مل جائے گا، اور بعض رات فرماتے ہیں کہ باقی آدھا اگر اور عزیز و اقارب ہیں تو ان کو، نہیں تو بیت المال میں جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہن مر گئی اور اس کا بھائی ہے۔ اب بہن مری ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ باپ ہے، صرف بھائی ہے اس کا، تو اس صورت میں فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وہ بھائی سارے مال کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں سارا مال بھائی کو ملے گا۔ اب یہاں میرے عزیز دوستو کیا کیا جاتا ہے کہ بھائیوں سے عام طور پہ ضد آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا تو ہے نہیں، تو میری مرنے کے بعد میری وراثت جائے گی بھائیوں کی طرف، تو بھائیوں کو نہ دو، چلو مدرسے کو دے دو۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میرے بھائیوں کو نہ ملے، کسی غریب کو دے دو، کسی ادارے میں دے دو، کسی ٹرسٹ میں دے دو۔ مشکات شریف کی آخری حدیث مبارک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی کہ من قطع وارث، جس نے کسی وارث کی وراثت کو کاٹا، یعنی کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا اور اس نیت سے مال خرچ کر دیا، اس نیت سے کسی مدرسے، مسجد، ٹرسٹ، کسی رفائی کام میں لگا دیا کہ میرے وارثوں کو نہ ملے، فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے یہ وراثت کا معاملہ بہت اہم، بہت نازک ہے، جس کا جو حق ہے اس کو ملنے دینا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہ ایک بہن ہو، بھائی مر جائے تو بہن کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو، بہن مر جائے اور بھائی صرف موجود ہو تو بھائی کو سارا ملے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ بھائی بہنیں ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک بھائی مرا اور اس کے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہیں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، دو بہنوں کو 2/3 ملے گا، 2/3، اور 1/3 اسی طرح یا عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا، یا دیگر اعزاء و اقارب کو مل جائے گا، یا بیت المال میں چلا جائے گا۔ اور اگر بہنوں کے ساتھ ساتھ بھائی بھی ہیں، ان کانوا اخوۃ رجالا و نساء، کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، اس صورت میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، جو بیٹوں بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے، اسی طرح پھر اس صورت میں بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس طرح دنیا سے جاتا ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، کوئی اولاد نہیں ہے، یا اسی طرح اس کا باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر صرف بہن بھائی ہیں تو ساری وراثت بھائیوں بہنوں کو ملے گی، بھائیوں کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ۔ اب اس نیت سے وراثت کو ختم کرنا، ضائع کرنا، کہیں خرچ کر دینا،
یا اس کو جو ہے کسی ادارے کو دے دینا کہ میرے وارثوں کو، بھائیوں بہنوں کو نہ ملے، یہ وراثت سے محروم کرنے والی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اسی کا سوال کیا، اللہ پاک نے اس کا واضح اور کلیئر جواب دے دیا اور فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ پاک یہ مسائل، یہ چیزیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بیان کہتے ہیں اس کو جو واضح ہو، سمجھ میں آئے، اس کو بیان کہا جاتا ہے۔ جو واضح بات نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، وہ بیان نہیں کہلاتا۔ بیان کا معنی یہ ہے کہ کلیئر بات، واضح بات، سمجھ آنے والی بات۔ تو اللہ رب العالمین کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان تضلوا بظاہر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک تو گمراہی نہیں چاہتے، نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ تو بندہ خود ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے ایک لفظ محذوف ہے، یبین اللہ لکم کراہت ان تضلوا، اللہ پاک یہ مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو گمراہی پسند نہیں ہے، وہ بیان کر دیتے تاکہ تم سمجھ کر، سوچ کر، شعور کے ساتھ دین کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اب میرے عزیز دوستو، یہ معاملات ہیں، یہ دین کے احکامات اور مسائل ہیں۔ آج ہمارے یہاں فضائل کا دین تو بہت ہے، تہجد گزار بھی ہیں اس کی برکت سے الحمدللہ، ہونا چاہیے۔ اشراق کے بھی پابند ہیں، نفلی روزوں کے بھی پابند ہیں، اور دیگر صدقات خیرات بھی بڑی پابندی سے کرتے ہیں۔ حج اور عمرے بھی ماشاءاللہ وہ ہر سال کر رہے ہیں، لیکن اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ کسی بھی وارث کا حق مار جانا یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی شدید خلاف ورزی ہے، اور یہ گمراہی ہے۔ اور یہ معاملات کا جو دین ہے یہ سب سے اہم دین ہے، سب سے اہم دین ہے، اور اصل دیندار کہتے ہی اس بندے کو ہیں جس کے معاملات صحیح ہوں۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہیں، وہ عبادت گزار ضرور ہے، تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، اشراق کا پابند ہے، نوافل کا پابند ہے، اس کو عبادت گزار کہیں گے، دیندار نہیں کہیں گے۔ دیندار اس کو کہیں گے جس کے معاملات صاف ہیں، جو دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، جو دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتا۔ اور ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مفتی محمد اشرف عثمانی صاحب، محمود اشرف عثمانی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بزرگ بننا آسان ہے، بزرگ بننا آسان ہے۔ بڑے بھائی کی قمیض پہن لیں، چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لیں، بندہ بزرگ بن گیا، ملنگ بن گیا، بزرگ بن گیا۔ لیکن دیندار بننا مشکل ہے۔ بزرگ بننا آسان ہے، دیندار بننا مشکل ہے۔ بازار سے جائیں، لمبا سا چوغا لے لیں، پگڑی پہن لیں، بزرگ بن گئے، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بزرگ ہیں۔ لیکن دیندار، بزرگ اور چیز ہے، دیندار اور چیز ہے۔ تو دینداری یہی ہے کہ انسان کے معاملات بالکل صاف اور کلیئر ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ معاملات کے احکامات اور یہ دین کی باتیں تمہیں کھول کے اس لیے بتاتا ہوں کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، گمراہی سے بچو۔ اب جو عشق کی بات کرتا ہے، جو عالم ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو اس کو جو ہے توجہ نہیں دی جاتی۔ فضائل بیان کری جائیں، شانیں بیان کری جائیں، سبحان اللہ کی چھلے بھی آتی رہیں گی، نوٹ بھی آتے رہیں گے، لیکن جو عمل کی بات کرے گا کہ بھائی یہ عمل بھی کرو، اس پہ عمل بھی کرو، بہنوں کو حق دو، بیٹیوں کو حق دو، بھائیوں کا حق ہے تو ان کو ادا کرو، کسی کو وراثت سے محروم نہ کرو، تو وہ کہیں گے یار مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی، پتہ نہیں لگا کی کہہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم،
اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، کون کیا کس نیت سے کر رہا ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ 24 جون 2024 کو ہمارے سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا، تقریباً 6.5 مہینے میں الحمدللہ اللہ پاک نے یہ مکمل کی۔ اللہ پاک اس کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، عمل میں بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اس کا شوق پیدا کریں۔ آگے سورۃ المائدہ، وہ بھی سارے احکامات ہی ہیں، مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہی کا دین ہے، ان کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اپنے اندر ذوق و شوق بھی پیدا کریں قرآن پاک کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اپنی عملی زندگی میں بھی لانے کی نیت بھی کریں انشاءاللہ۔ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں گے، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز دوستو، اس موقع پہ دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے، اور ہمارے جتنے لوگ متعلقین ہیں اللہ سب کو اس کے اثرات بھی نصیب فرمائے، اجر و ثواب بھی نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس موقع پر ساتھیوں نے، دوستوں نے آپ کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام کیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ یاسین شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ ناشتہ ہوگا۔ تمام احباب حلقے میں بیٹھ جائیں اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ جو کافر ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے مغفرت کی دعا صرف مسلمانوں کے لیے۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والہدی والنیہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہماری سورۃ مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، سورۃ نساء مکمل ہوئی، اس کے